السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی اندر ویڈیو. اچھا, میں ویڈیو بنانے والی تھی پہلے ہی کہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں نا مطلب گھر سے باہر گئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں نا آ کے ویڈیو بناؤں گی, پر یہاں پہ کچھ مسئلہ ہو گیا. کچھ یہاں پہ نا ٹاؤن میں ایک نئے شفٹ ہوئے ہیں لوگ, کچھ نئے شفٹ ہوئے ہیں, تو وہ تھوڑے مطلب ان کا یہ ہے کہ تھوڑے نشئی ٹائپ ہیں. ان کا باپ اور ان کے اس کی بیوی اور آگے سے اس کے جو بھائی ہیں وہ تھوڑے اس طرح کے ہیں نا. تو میری ان سے تھوڑی سی تو میں ہو گئی. میں شاپ پہ تھی, اس کی ماں گئی ہوئی تھی, تو میں نے اس سے ویسے پوچھ لیا کہ آپ ٹاؤن میں نیو آئے ہو. صرف یہ بات کہنی تھی کہ وہ عورت میرے اوپر جھپٹ پڑی کہ تم نے مجھ سے یہ کیوں پوچھا. کچھ لوگ مینٹلی اتنے سک ہوتے ہیں, مطلب کہتے ہیں نا کہ جھونپڑی سے اٹھ کے آنا, اور آپ کسی تھوڑی سی اس سے تھوڑی اچھی تو دماغ بندے کا ویسے خراب ہو جاتا ہے. تو اس بیچاری کا دماغ تھوڑا خراب ہوا تھا. خیر میں نے سیٹ کر دیا دماغ اب اس کا, تو آئی ہوپ کہ اس کا تھوڑا سا دماغ اب سیٹ ہو گیا ہوگا, کیونکہ میں یہاں پہ اکیلی رہتی ہوں تو اس وجہ سے اس کو لگا تھا. یہاں وہ بیچاری نے سب کچھ پہلی دفعہ دیکھا ہے تو شاید اس لیے. خیر, میں نے آپ سے آج اس ویڈیو میں جو ڈسکس کرنا ہے وہ یہ چیز تھی کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں آپ کو 2013 سے جیسے مجھے ڈپریشن سٹارٹ ہوا تھا, جیسے میرے ساتھ سب کچھ ہوا تھا, وہ میں آپ کو ڈسکرائب کروں گی. تو ہوا کچھ یوں تھا کہ جیسے کہ 2013 میں تھی میں. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارا جو دماغ ہے وہ ایک سینسیٹیو جگہ ہوتی ہے کہ ہم اگر ہم کوئی اونچی بھی ہمارے سامنے بولے تو ہمارے دماغ کے اوپر بہت برا افیکٹ ہوتا ہے. یا جہاں آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو, آپ کو کسی سے کمتر سمجھا جائے, یا آپ کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالا جائے کسی بھی چیز کے لیے. آئی تھنک ابھی کی جو جنریشن ہے یا ابھی کے جو ہے وہ ان کا یہ جو بھی بچے ہیں یا جو بھی نیو جنریشن آ رہی ہے, خیر بہت پہلے کی بھی ہو تو وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی کو بھی بہت زیادہ دماغی طور پہ جب پریشان کرتے ہو یا دماغی طور پہ اس کو ہر ٹائم تکلیفیں دیتے ہو تو وہ انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. تو یہ میں ایف ایس سی کر رہی تھی, تو ایسا ہوا تھا کہ جب میں ایف ایس سی کر رہی تھی میں پارٹ 2 میں تھی, پارٹ 1 میں تھی سوری. تو پارٹ 2 میں نے بعد میں پارٹ 1 کے میں نے پیپر دے دیے تھے. مجھے پارٹ 1 کے 2013 میں میرا میٹرک کا رزلٹ آیا تھا, 2013 میں پارٹ 1 میں ہوئی تھی. اور وہ چیز یہ ہوئی تھی کہ جب میں مڈ میں تھی تو مجھے ڈپریشن سٹارٹ ہو گیا. خیر میں نے اس بات کو اگنور کیا کیونکہ اویئرنیس نہیں تھی ڈپریشن کی, بہت زیادہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے, میرے ساتھ ہوا کیا ہے, میرے دماغ میں خیالات کیوں ہوتے ہیں, مجھے خوف کیوں ہوتے ہیں, میرے ساتھ ہر ٹائم مجھے کیا ہوتا رہتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا تھا. تو ایسے جب میں نے اس کو نظر انداز کر دیا تو ڈیفینیٹلی کسی چیز کو نظر انداز کر لو تو وہ بڑھتی جاتی ہے. پھر یہ چیز بہت بڑھتی گئی. جب میں سیکنڈ ایئر میں ہوئی 2014 میں, تو آئی کوئٹ اسٹڈی کہ مجھے نہیں کرنی کیونکہ میں ٹھیک نہیں ہوں. مجھے یہ تو پتا تھا میں ٹھیک نہیں ہوں, پر مجھے ہے کیا نہیں. تو جب بہت زور ڈالا گیا کہ نہیں پڑھو, میں نے کہا مجھے نہیں پڑھنا, مجھے کچھ ہے, جب بہت زور ڈالا گیا کہ پڑھو آپ پڑھو, لیکن میں نے کہا میں نہیں پڑھ سکتی ہوں, مجھے کچھ ہے, آپ میری پلیز اس میں مجھے کسی ڈاکٹر کو چیک کروائیں. ایسا ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے پہلی دفعہ نام سنا کہ ڈپریشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اب تو سارا کچھ پتہ چل گیا. تو جب یہ نام سنا میں نے کہ مجھے ڈپریشن ہے, میں نہیں ایک ڈپریشن پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ ڈپریشن کی وجہ سے اس کو وہ ان خیالات میں چلا جاتا ہے, ان چیزوں میں وہ چلا جاتا ہے, وہ اپنی مطلب اپنی دنیا کو ایک ایسی دنیا میں چلا جاتا ہے کہ جہاں پہ اس کو جو اصلیت ہوتی ہے وہ نہیں دکھائی جاتی, ایک دھوکہ دکھایا جاتا ہے. وہ اس دھوکے کو ہی اصلیت مانتا ہے, وہ کہتا ہے جو بھی ہے بس یہی ہے اور کوئی نہیں ہے. میں ڈاکٹر پاس میں بہت روتی تھی, ہر ٹائم روتی تھی کہ
دکھائی دے رہا ہے، مجھے وہ دکھائی دے رہا ہے، مطلب مجھے اٹیکس آتے ہیں، ٹھیک ہے بہت، اور میں ان کو سچ مانتی تھی. اس وجہ سے میں نے بہت زیادہ پھر مطلب سوسائڈ کی طرف چلے جانا، کیونکہ میں ڈپریشن میں ہیل نہیں ہو پا رہی تھی. میرا انوائرمنٹ بھی ایسا نہیں تھا کہ مجھے ہیل کر پائے، میں ہیل نہیں تھی بالکل بھی. تو وہ زخم جب بڑھتا رہا زخم بڑھتا رہا، تو یہی وسٹ ہوتی تھی. کبھی میرا دل کرتا تھا کہ میں پنکھے کے ساتھ لٹک جاؤں، کبھی دل کرتا تھا گولیاں لے آؤں وہ کھا لوں. میں نے اپنی جو مجھے میڈیسن ڈاکٹر دیتے تھے، مجھے یقین نہیں تھا کہ میں ان کے ساتھ ٹھیک ہو پاؤں گی. میں نے وہ میڈیسن زیادہ سے زیادہ کھا لیتی تاکہ مجھے کچھ نہ کچھ ہو جائے اور میں مر جاؤں. تو کھائی بھی، میڈیسن بھی کھائیں، پنکھے کے ساتھ بھی لٹکنے کی کوشش کی، لیکن کوئی کامیابی نہیں ہوئی. اپنے گھر میں ایسا ہوتا تھا کہ جب سب ہنس رہے ہوتے تھے اور میں ڈپریشن میں تھی اور مجھے کہا جاتا تھا کہ تم پاگل ہو، میرے لیے یہ الفاظ، تم پاگل ہو، تمہارا دماغ نہیں کام کرتا ہے، تم یہ ہو تم وہ ہو. اور یہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو ایسا کہتے ہیں. مطلب اور جب مجھے یہ کہا جاتا تھا تو میں کہتی تھی نہیں میں نہیں ہوں. اور میں بہت روتی ہوتی تھی اس بات کے اوپر، بہت روتی تھی کہ یہ لوگ مطلب یہ سمجھتے کیوں نہیں ہے نا اس چیز کو، یہ لوگ سمجھتے کیوں نہیں، یہ میرا ان چیزوں کو میری کمزوری سمجھ کے کیوں میرا مذاق بنا رہے ہیں. حالانکہ تب مجھے رحم کی ضرورت تھی، تب مجھے ضرورت تھی کہ میرے اوپر رحم کیا جائے، مجھے سمجھا جائے، مجھے اس چیز سے نکالا جائے. پر بہت برا ٹائم تھا، بہت ہی، ابھی بھی ہے برا ہے، ابھی بھی برا ہے، لیکن وہ ٹائم بہت برا تھا. مجھے ایسا لگتا تھا اس ٹائم پہ، مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری، جب کوئی مجھے بات کرتا تھا مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری روح کوئی اندر سے نکال کے لے جا رہا ہے اور پھر اس کو اندر ڈال. اور اتنی مجھے تکلیف ہوتی تھی باتوں کی، اتنی مجھے تکلیف ہوتی تھی. لیکن بات وہی نا کہ جہاں پہ کوئی آپ کو سمجھ نہ رہا ہو، کوئی بھی ہوتا ہے نا، کوئی ایک انسان آپ کو سمجھ آئے اور کوئی بھی آپ کو سمجھ نہ رہا ہو، تو پھر آپ کے پاس کوئی رستہ نہیں ہوتا کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دو. لیکن میں نے 2013 سے لے کر 2014 15 16 17 18 5 سال تک میں نے ایک ایک لمحہ اذیت، تکلیف برداشت، باتیں سننا، میں نے یہ سب چیزوں میں گزارا، صرف میں نے ان سب چیزوں میں گزارا. And I was scarred like تم ٹھیک نہیں ہو، اسے یہ ہے، اسے گھر سے نکالو، یہی چیزیں، اس کو گھر سے نکال دو، یہ ٹھیک نہیں ہے. اور پھر اس طرح ہونا کہ صرف وہ جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، وہ باہر سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس کو یہ چیز ہے اور اس کو آ کے بولو. اور مجھے باہر کے لوگ آ کے بول رہے ہیں کہ تم ٹھیک نہیں ہو، یہ ہے وہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کتنی گندی ذہنیت کی ہے، معاشرہ ہمارا کتنی گری ہوئی سوچ کا ہے کہ وہ ایک بندے کو اٹھاتے نہیں، اس کو مزید گرانے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہی میرے ساتھ 4 5 سالوں تک ہوتا رہا، ہر لمحہ ہوتا رہا، میرے پہننے سے لے کے میرے چلنے تک، میرے ہر چیز میں یہ چیزیں مجھے سنائی جاتی رہی. ارے اللہ، اللہ میرا قصور کیا، اللہ میرا قصور کیا ہے، مجھے بتائیں. کیا میں نے کسی کے ساتھ اتنا برا کر دیا کہ مجھے یہ سب بس یہ سہنی پڑ رہی ہے؟ تو میری لائف کو ختم کر دو، یا تو میری لائف کو آپ ختم کر دو، یہ مجھے یہ والی زندگی نہیں گزارنی ہے ہمیشہ. صرف ایک سوال رہا اللہ سے کہ میرا قصور کیا ہے، مجھے بتاؤ کہ میرا کیا قصور ہے. مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہیں پتہ لگا
कसूर क्या था? शायद मैं एक अच्छे इन्वायरमेंट से ताल्लुक़ रखती होती तो मुझे डिप्रेशन को एक मौत की तरह ना दिखाया जाता, मुझे डिप्रेशन को एक पागलपन की तरह ना दिखाया जाता। फिर शायद ये होता है, कहते हैं कि जो आपका बाप या वो करते हैं ना तो वो औलाद के सामने आ जाता है। मुझे नहीं पता किसी ने क्या किया है जो मेरे सामने इतना कुछ आ गया, इतना कुछ मेरे सामने आ गया। लेकिन खैर मैंने फिर जब बहुत मेरी बर्दाश्त की हद भर गई और आपके अंदर खौफ भी इतना होता है उस चीज़ में कि आप मरना चाह रहे होते हो, आप चाह रहे होते हो कि मर जाओ, आप चाह रहे होते हो कि आप इस तकलीफ से निकल जाओ, आप मर जाओ, आपकी ज़िंदगी एंड हो जाए, आप चाह रहे होते हो ये। लेकिन आपके अंदर खौफ इस कदर होता है ना, इस चीज़ का इतना खौफ आपके अंदर होता है ना कि आप चाह कर भी अब आपके अंदर इस कदर खौफ होता है कि आप चाह कर भी अपनी मौत को नहीं ला सकते हो, आप नहीं ला सकते हो मौत को। बस ये चीज़ें होती हैं और ये मैं नहीं सह रही हूँ, ये मेरी तरह शायद बहुत से लोग सह रहे हैं, ये बहुत से लोग मर चुके हैं, कुछ जिंदा है और कुछ अभी तक भी सह रहे हैं इस चीज़ को। मैं तो उनके लिए दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह जो जिस मुश्किल में है उसको निकाल दो इस चीज़ से। मेरी मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई, मैं आगे नहीं पढ़ पाई, फिर उसके बाद कभी मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई, मेरी नॉर्मल ज़िंदगी ख़त्म हो गई, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ। जब ज़िंदगी पास नहीं है तो पास क्या रहना है, पास कुछ भी नहीं था मेरे। खैर उसके बाद फिर उसके बाद फिर यही होता है कि आप चाहते हो कि आप उस जगह को छोड़ के कहीं चले जाओ और मैंने भी ऐसा ही किया। मैंने 5 साल बर्दाश्त किया, बहुत बर्दाश्त किया। सबको लगता था कि मैं ड्रामा करती हूँ, हालांकि डिप्रेशन ड्रामा नहीं है, ये बिल्कुल भी ड्रामा नहीं है, ये एक सीरियस चीज़ है, इसको सीरियसली ही लेना चाहिए। ये किसी को भी शौक नहीं होता है ये सब कहने का, किसी को शौक नहीं होता है पागल बनने का, किसी को शौक नहीं होता। अल्लाह माफ़ करे, ऐसा होता नहीं, लेकिन दुनिया समझती है क्या पैसे हो। वीडियो 13 मिनट की हो गई अब, तो नेक्स्ट मैं आपको अगली वीडियो में फिर बताऊंगी कि मैं फिर कहाँ गई थी और क्या हुआ था मेरे साथ फिर। ओके, अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको पसंद आया होगा, लेकिन प्लीज़ आप इसको आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन दबा दें। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि फिर मैं आगे कहाँ गई थी और आगे की मेरी अभी 2024 तक की जर्नी जो है वो कैसी